سیر گلشن کون دیکھے دشتی طیب۔ الحمد لله الواحد الغفار، والصلاة والسلام على النبي الشاهد المختار، وعلى آله وأصحابه وأزواج ذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج مجھ بندہ فقیر کو جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اس کے ضمن میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش و عطا کی بھی کیا بات ہے کہ ظاہری وصال کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب غلاموں کو اپنے چہرہ والضحیٰ کے انوار و تجلیات سے روشن منور فرمایا. ظاہری وصال کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے محبوب غلاموں کو کبھی حالت خواب میں تو کبھی حالت بیداری میں اپنے نور کی تجلیات سے مشرف فرمایا. سامعین محترم، بیداری میں تشریف آوری کا یہ فیضان اتنا وسیع ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد میں آنے والے بے شمار کاملین نے اپنے قلوب و اذہان کو اس پیکر نور کی زیارت سے منور فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالت خواب میں زیارت کرنے پر اور حالت بیداری میں زیارت کرنے پر علماء اکابر، علماء محققین نے اس کی اتنی تصریحات کی ہے کہ جن کا تذکرہ کرنا فی الوقت ممکن نہیں. سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، باب الرؤیت میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، فی المنام، حالت خواب میں، فسیرانی فی الیقظۃ، پس وہ عن قریب مجھے دیکھے گا حالت بیداری میں. اور فرمایا: ولا یتمثل الشیطان بی، اور شیطان میری مثال اختیار نہیں کر سکتا. سامعین محترم، امام ابو محمد عبداللہ بن ابی جمرہ مالکی وہ اپنی جلیل القدر کتاب میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حالت بیداری میں کرنا ممکن ہے. جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی بجسدہ و روحہ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ زندہ ہے. وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَفِي الْمَلُوكِ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصرف فرماتے ہیں اور سیر فرماتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، زمین کے اطراف میں، عالم بالا کے اطراف میں. اور فرمایا: وَهِيَ بِهَيْئَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہیں جس طرح اپنی وفات سے پہلے تھے. وَأَنَّهُ يَغِيبُ عَنِ الْأَبْصَارِ كَمَا غَيْبَتِ الْمَلَائِكَةِ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آنکھوں سے غائب ہے جس طرح فرشتے آنکھوں سے غائب ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، پھر فرمایا فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَفْعَ الْحَجَابِ عَمَّنْ أَرَادَ كَرَامَتِهِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس جب اللہ تبارک و تعالی کسی ولی کامل سے اپنے محبوب علیہ السلام کے دیدار کی سعادت عطا فرماتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، تو وہ ولی کامل آپ علیہ السلام کی حالت بیداری میں، حالت خواب میں بھی نہیں، حالت بیداری میں زیارت کر لیتا ہے۔ سامعین محترم، مشکات شریف کی حدیث ہے، باب الرؤیت میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ مروی ہیں، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فقد رأى الحق۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا بس تحقیق اس نے حق دیکھا۔ اب اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جس نے خواب میں دیکھا یا بیداری میں دیکھا، اس پر علماء مفسرین نے لکھتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو حالت خواب میں دیکھا ہو یا حالت بیداری میں دیکھا ہو، اس سے دونوں مراد لے جا سکتے ہیں۔ سامعین محترم، امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک مرتبہ ایک حیرت انگیز مسئلہ پیش آیا، میں اس مسئلے کے حل کے لیے باہر نکلا، میں راستے میں جا رہا تھا، میرا گزر ایک ولی کی مزار کے پاس سے ہوا، تو میں اس مزار کے اندر گیا، میں نے اس صاحب مزار کو اپنا مددگار بنایا، اس صاحب مزار کو وسیلہ بنایا، اس صاحب مزار کو وسیلہ بنانے، اس صاحب مزار کو مددگار بنانے کی وجہ سے اس معاملے میں اللہ رب العزت کی مدد میرے معاملے میں شامل ہو گئی، اور اس معاملے کی حقیقت کھل کر میرے لیے واضح ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور رونق افروز ہوئی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی۔ سامعین محترم، دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ محمد انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا دیدار کرنا حالت خواب میں، حالت بیداری میں ممکن ہے، جس طرح بکثرت امت محمدیہ کے کاملین کے لیے واقع ہوا ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہیں 75 مرتبہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور جب بھی ان کو آپ علیہ السلام کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے حدیث کے بارے میں دریافت کیا، اور حدیث کے صحیح قرار دینے پر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے حدیث کو صحیح قرار دے دیا۔ سامعین محترم، امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے ارادے سے مدینہ منورہ میں دوسری مرتبہ گیا تو میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو لیے روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور میں نے کثیر درود و سلام پڑھے، میں نے کثیر حضور علیہ السلام سے دعائیں کی، لیکن اس رات مجھے آپ علیہ السلام کے زیارت کی سعادت حاصل نہ ہوئی، اور آپ علیہ الرحمہ نے اس سارے واقعے کو اس مشہور نعتیہ کلام میں لکھا ہے، جس کا مصرع یہ ہے کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں آرزو لیے بیٹھ گیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیتاً عقیدتاً درود شریف پڑھنے لگا، درود و سلام بھیجنے لگا۔ واقعتاً یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی روح انور میرے لیے رونق افروز ہوئی، اور میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کر لی۔ علامہ عبدالوہاب شیرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں 8 ساتھیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی، اور ہم نے حضور علیہ السلام سے بخاری شریف پڑھی۔ ان میں سے ایک شخص حنفی تھا، وہ دعا لکھی جو بخاری شریف کے خاتمے پر لکھی، اور فرمایا فَالرُّؤْيَةُ يَقْضِيهِ مُتَحَقِّقَةٌ وَإِنْكَارُهَا جَهَلًا۔ آپ علیہ السلام کا دیدار کرنا حالت بیداری میں متحقق ہے، اور اس کا انکار جہالت ہے۔ سامعین محترم، امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ مشہور مصنف ہے، ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ کن ذہن تھے۔ آپ علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے یہ کن ذہن تھے، اور آپ ایک رات سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
عرض کی اے سعد سیر کو چلو. امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. دوسری مرتبہ وہ شخص آیا, اس نے عرض کی اے سعد آؤ سیر کو چلے. میں نے دوسری دفعہ ان کو منع کر دیا. تیسری دفعہ آیا, پھر میں نے ان کو منع کر دیا, اور اس نے کہا کہ اے سعد آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بلایا ہے, آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بلایا ہے. امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ نے یہ سن کر ننگے پاؤں دوڑ پڑے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا بلاوا ہے, اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کی بارگاہ میں بھاگے دوڑے چلا آتا. سامعین محترم, اس وقت امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے کن ذہن ہونے کے بارے میں شکایت کی, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا اے سعد تم اپنا منہ کھولو. امام سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن میرے منہ میں ڈلنے کی وجہ سے مجھے علم میں کمال مہارت حاصل ہو گئی. سامعین محترم, اب میں اپنی تقریر کا اختتام اسی شعر سے کروں گا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر وما علینا الا البلاغ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ